اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کیا تھا کہ تاریخ انسان میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ گو اپنے قصوں کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو آپ علیہ السلام میں نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا فریفتہ اور حسن کا قائل ہو جاتا تھا۔ آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا المناک پہلو یہ بھی ہے کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے آزمائش اور مشکلوں کا سبب بن گیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی معصومیت کی وجہ سے اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے، لہٰذا حسد کی وجہ سے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک صحرا میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینکا اور واپس گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر حجرے میں چلے گئے اور زاروں قطار روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے پیٹوں سے بھی ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب کنویں کے پاس پہنچا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت ہی حسین اور جمیل بچہ ہے تو وہ آپ کو مصر کے بازار میں لے گئے تاکہ بطور غلام آپ کو بیچ سکیں اور رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور آپ علیہ السلام کو خرید کر محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی پرورش کرو۔ وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے پرنور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس کا نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے اور اس میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ محترمہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن و خوبصورتی کے ساتھ آپ کی دیانت، پاکیزگی اور سچائی سے بہت متاثر تھی، لیکن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے مرغوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور محل کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 دروازوں کے بعد آتا تھا اور سب کمروں کو تالے لگا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنی حرام خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے۔ جیسے جیسے وہ دروازے کے پاس جاتے خدا کے حکم سے وہ دروازہ کھل جاتا۔ اس طرح 7 کے 7 دروازے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھل گئے۔ زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، جسے زلیخا نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ جب زلیخا نے اپنے شوہر کو سامنے کھڑا پایا تو معصوم بن گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف حق پر ہیں، جبکہ زلیخا کا ارادہ ہی غلط تھا۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ سرزد ہو گیا۔ گھر میں موجود ایک شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ پورے شہر میں یہ واقعہ عام ہو گیا۔ لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان باتوں سے تنگ آ کر زلیخا نے شہر کی معزز عورتوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے ہر عورت کو ایک چھری اور ایک پھل دے دیا۔ جب تمام عورتیں پھل کاٹنے لگی تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے
یوسف علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ مدہوش ہو کر پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہٰذا اسی ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ آخر ایسے خوبرو نوجوان جس کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ان سے نجات مل جائے۔ آخرکار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف جب مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف کی اس دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہی ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس تک قید رہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔